نعرہ تکبیر۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بلند ہے، چودہ کا خالق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ صلوات ایسے پڑھیں جیسے صلوات والے ہیں، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ثم الصلاۃ والسلام علی سید ثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ فی الدارین وصاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین، مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ درود بآواز بلند آواز سے پڑھے محمد والے۔ اگر آپ تکلیف نہ سمجھیں تو نظر اللہ نیاز حسین میرے سامنے تشریف لیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ چاچا جی آپ ذرا تکلیف کری دیں، بلا فصل کو مارنے والوں میں فاصلہ اچھا نہیں لگتا، تھوڑا سا آگے آجائیں مہربانی۔ عزیزان محترم، مجلس وہ بڑی نہیں ہوتی جس میں داد اور واہ زیادہ ہو، مجلس وہ بڑی ہوتی ہے جس پر بطول راضی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ تھے پھر بھی محمد والے محمد کا ذکر تھا، ہم نہ ہوں گے پھر بھی ان کا ذکر ہوگا۔ ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم ذکر کے محتاج۔ میری بات سمجھا نہیں؟ جو بندے بیدار بیٹھے تو جس بی بی کی مجلس ہے تو مناسب تو یہی ہے کہ اسی بی بی کے بارے میں گفتگو کی جائے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ سارے محمد ہیں اور یہ سارے علی ہیں۔ میں پہلا جملہ اور پہلا نقطہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اسی نقطے سے پتہ چل جائے گا مشرف عباس علوی نے آپ کے سامنے کیا پڑھنا اور آپ نے کیا سنا۔ جو نبی اپنی پاؤں کی ٹھوکر مار کر کائنات کو سونے کی بنا دے، وہ محمد جس کی وجہ سے غنی کہلائے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اس بی بی کا نام جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تاریخ اسلام میں دو ہستیاں ایسی گزری ہیں، تاریخ اسلام دو ہستیاں ایسی گزری ہیں بھائی جان، جن کی نہ کوئی مثل ہے، جن کی نہ کوئی مثال۔ ایک ہستی وہ ہے جس نے رسول کو پالا ہے، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولنا کہ بلا۔ ایک ہستی وہ ہے جس نے رسول کو پالا ہے، دوسری ہستی وہ ہے جس نے رسول کی رسالت کو پالا ہے۔ جس نے انکل جی رسول کو پالا ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں، جس نے رسول کی رسالت کو پالا ہے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ ابو طالب کے بندے اس لیے دشمن ہیں کہ ابو طالب حیدر کرار کے باپ ہیں، بی بی خدیجہ کے اس لیے دشمن ہیں کہ وہ جناب زہرا کی ماں۔ میری بات سمجھے؟ جو بندے بیدار بیٹھے گے ایسے ہی ہے نا جی قبلہ، کیا ایسے ہی ہے نا؟ مولا علی بادشاہ کے اس لیے دشمن ہے کہ وہ جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور ابو طالب کے اس لیے دشمن ہے کہ وہ حیدر کرار کے باپ۔ جس مولوی کو اس کی بیوی بھی ٹائم پہ کھانا نہ دے وہ بھی کہتے ہیں جی ابو طالب نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ مجھے ایک مولوی نہیں مولوہ ملا، مولوہ سمجھتے، مولوہ موٹی گردن والا مولوہ ملا، مجھے کہتا ہے جی ابو طالب نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ میں نے کہا جی ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، محمد کا نکاح پڑھا ہے۔ کہتا جی نکاح پڑھا ہے، کہتا جی نکاح پڑھا ہے۔
میں نے کہا مولوی صاحب یہ بتائیں کہ نکاح مشکل یا کلمہ؟ بھائی فقر کا جو حکم تھا حکم کی تعمیل ہوگی. نکاح مشکل یا کلمہ؟ یار تھوڑا جب بولو تو صحیح. نکاح مشکل یا کلمہ؟ کہتا جی نکاح مشکل ہے. میں نے کہا واہ مولوی جو مشکل تھا وہ ابو طالب کو آتا تھا، جو آسان تھا وہ نہیں آتا تھا. میں نے کہا چل تو بھی مولوی ہے میں بھی مولوی ہوں، فرق یہ ہے کہ تو کمیوں کو مانتا ہے میں سرداروں کو مانتا ہوں. میں نے کہا چلتے ہیں کسی کافرہ کے گھر میں، اسے کہتے ہیں کھانا بنا، تو بھی کھا میں بھی کھاتا ہوں، تو بھی کھا میں بھی کھاتا ہوں. کہتا توبہ توبہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کلمہ پڑھنے والا کسی کافرہ کے گھر میں کھانا کھاؤں. میں نے کہا مولوی دھوکے کی منڈی میں آ کر اپنا ایمان ضائع نہ کر. جب تو ایک لطفے سے پیدا ہو کر کسی کافرہ کے گھر میں کھانا نہیں کھا سکتا، محمد اللہ کا نور ہو کے کیسے کھاتا رہا ہے؟ جب تو ایک نطفے سے پیدا ہو کر کسی کافرہ کے گھر میں کھانا نہیں کھا سکتا تو محمد اللہ کا نور ہے، وہ کیسے کھانا کھاتا رہا؟ میری بات بسم اللہ سے کہتا کیسے کھا سکتا؟ کہتا جی ابو طالب نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا. اچھا بندے اس کا ایمان ڈھونڈتے ہیں جس کا بیٹا کل ایمان ہے، بندے اس کا دین ڈھونڈتے ہیں جس کا بیٹا کل دین ہے. ایسے ہی نہیں، بندوں کو پتہ ہی نہیں کہ ابو طالب کس ہستی کا نام. میرے دادا استاد مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل کا میں ایک جملہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا. وہ فرماتے ہیں جب بھی طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے جہاں جہاں پہ قدم رکھتا ہے فرشتے نیچے پر بچھاتے ہیں. جس کی فرشتے عزت کریں اسے طالب علم کہتے ہیں، جس کی طالب علم عزت کریں اسے استاد کہتے ہیں، جس کی استاد عزت کرے اسے مولوی کہتے ہیں، جس کی مولوی عزت کرے اسے مولانا کہتے ہیں، جس کی مولانا عزت کرے اسے علامہ کہتے ہیں، جس کی علامہ عزت کرے اسے مورخ کہتے ہیں، جس کی مورخ عزت کرے اسے مصنف کہتے ہیں، جس کی مصنف عزت کرے اسے محدث کہتے ہیں، جس کی محدث عزت کرے اسے راوی کہتے ہیں، جس کی راوی عزت کرے اسے صحابی کہتے ہیں، جس کی صحابی عزت کرے اسے نبی کہتے ہیں، جس کی نبی عزت کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کا اٹھ کر استقبال مصطفیٰ کرے اسے جناب زہرا کہتے ہیں، جس کی نالین کو جناب زہرا صاف کرے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے سامنے علی جبر ابی طالب جھک جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اس ہستی کا نام سرکار حضرت ابو طالب. بندوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ابو طالب کس ہستی کا نام. میں ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، جو بندے بیدار بیٹھے ہیں ان کے لیے بسم اللہ مولا آپ کو سلام. میں جو بیدار بیٹھے ہیں میں ان کے لیے ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں. جو اپنی انگلی کی اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے اسے محمد کہتے ہیں، جس کی انگلی پکڑ کے محمد چلے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اس ہستی کا نام سرکار حضرت ابو طالب، اس ہستی کا بسم اللہ، اس ہستی کا نام حضرت ابو طالب علیہ السلام. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا تھا کہ آدم کی پیشانی میں محمد والے محمد کا لوگو تھا. سجدہ آدم کو نہیں تھا، سجدہ نور کو تھا. مگر آدم کی پیشانی میں اس وقت تک نور تھا جب تک شیش نہیں آئے. جیسے ہی شیش آئے تھے آدم کی پیشانی سے نور ختم ہو گیا، یعنی کہ شیش کی پیشانی. حضرت نوح کی پیشانی میں اس وقت تک نور تھا جب تک حضرت سام نہیں آئے تھے. جیسے بھائی جان ہاتھ کھول کے بیٹھنا مولا آپ کو سلام. یہاں غدیری بن کے بیٹھنا یعنی کہ یعنی بن کے نہیں بیٹھنا. یہاں پہ ایسے نہیں، یہاں پہ ایسے بیٹھنا. بات سمجھ آ رہی نہیں؟ حضرت ابراہیم کی پیشانی میں بھائی جان اس وقت تک نور تھا جب تک اسماعیل نہیں آئے. جیسے ہی اسماعیل آئے تھے ابراہیم کی پیشانی سے نور ختم ہو گیا، یعنی آدم کی پیشانی میں نور آیا تو شیش کی پیشانی پر نہیں تھا. جیسے ہی شیش آئے تھے آدم کی پیشانی سے نور ختم ہو گیا. پھر شبان کی پیشانی پہ آیا، پھر مجلس کی پیشانی پہ آیا، پھر محو کی پیشانی پہ آیا، پھر قسیمسہ کی پیشانی پہ آیا، پھر عدیس کی پیشانی پہ آیا، پھر ناخور کی پیشانی پہ آیا، پھر ملک کی پیشانی پہ آیا، پھر نوح نبی کی پیشانی پہ آیا، پھر سام کی پیشانی پہ آیا، پھر سامر کی پیشانی پہ آیا، پھر بلشاشہ کی پیشانی پہ آیا، پھر یافس کی پیشانی پہ آیا، پھر برہ کی پیشانی پہ آیا، پھر جفیسہ کی پیشانی پہ آیا، پھر تاخور کی پیشانی پہ آیا، پھر تارہ کی پیشانی پہ آیا، پھر ابراہیم کی پیشانی پہ آیا، پھر اسماعیل کی پیشانی پہ آیا. یعنی ایک وقت
وقت میں ایک جگہ نور رہتا تھا، یا اپنی پیشانی پہ رہتا تھا یا آنے والے بچے کی پیشانی پہ ہو جاتا تھا، یعنی ایک وقت میں دو جگہ نور نہیں رہتا تھا۔ اپنی پیشانی میں اس وقت تک نور رہتا تھا جب تک بیٹا نہیں آتا تھا، جیسے ہی بیٹا آتا تھا بیٹے کی پیشانی میں نور منتقل ہو جاتا تھا۔ یعنی ایک وقت میں تاریخ دان یہ نہیں لکھ سکتا کہ دو جگہ نور ہو۔ کائنات میں ابو طالب کا مقابلہ ہم کسی نبی سے بھی نہیں کر سکتے۔ کائنات میں صرف ایک ابو طالب ہے کہ جس کی گود میں محمد جیسا نور ہے اور اس کی پیشانی میں علی جیسا نور ہے۔ کائنات میں صرف ایک ذات ہے جس کا نام ہے کہ جس کی گود میں محمد جیسا نور اور اس کی پیشانی میں حیدر کرار جیسا۔ اب جو بندے بیدار بیٹھے ان کے لیے جملہ پڑھنے لگے، جس کی اجازت کے بغیر نبوت اور امامت اپنی زبان میں جنبش نہ دے اسے ابو طالب کہتے۔ اچھا مجھے ایک بات کا جواب دے، پڑھے لکھے میں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات، قبلہ بھی تشریف فرمائیں، مولا علی وجہ اللہ ہے یا نہیں؟ ہے نا قبلہ؟ مولا علی وجہ اللہ ہے؟ چاچا جی ہے؟ مولا علی عین اللہ ہے؟ مولا علی لسان اللہ ہے نا جی؟ قبلہ ہے نا؟ جس کے سامنے وجہ اللہ بھی جھک جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ میں ایک میلاد مصطفیٰ پڑھنے چلا گیا، مجھے میرا ایک دوست ہے جج جسٹس ہے وہ سپریم کورٹ، انہوں نے کہا علامہ صاحب آپ نے علوی صاحب آپ نے نام میلاد پڑھنا۔ میں بسم اللہ، میلاد ساڑھے تو علاوہ کنوں آنا؟ میں کہا میں پڑھا، میں شیعہ یا وہ شیعہ، باقی ہمارے بھائی اہل سنت، ٹھیک ہے، ہم شیعہ سنی بھائی بھائی اسی پرام پویں مترے ہی پرام ہیں تو بھائی بھی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے پڑھا، میں بسم اللہ آیا جی، میں کشمیر میں جشن تھا جی، ہم چلے تو وہ میرے سے پہلے یعنی انہوں نے کہا جی یہ شیعوں کے خطیب ہے، اس سے پہلے دو جملے میں پڑھوں، میں جی بسم اللہ پڑھوں۔ اس نے میلاد مصطفیٰ تک 12 ربیع الاول تھے، ہے جی 12، تو اس نے پہلا جملہ کہا سلام ہو اس مصطفیٰ پہ کہ جس کے گھر میں ٹوٹا ہوا بچھونا تھا، سلام ہو اس رسول پہ جو کھدر کا پھٹا خود اس نے کاٹن کا سوٹ پہنا ہو، سلام اس رسول پہ کہ جس کی شان میں کچھ نہ کچھ لکھا۔ میں اللہ مولوی تیرے تو بعد میں ہی پڑھنا۔ اچھا وہ پڑھ کے بیٹھ بھی میرے سامنے، وہ سیڑھیوں والا ممبر چاچا جی اس کے اوپر میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا جی آپ نے اس سے شان رسالت سنی ہے جس نے مصطفیٰ کو مولوی سے لیا ہے، آج اس سے سنو جس نے مصطفیٰ کو ابو طالب کی گود سے لیا ہے۔ میں نے کہا جی مولوی صاحب نے کہا وہ شیعہ یا باقی ہمارے بھائی تھے سارے، میں نے کہا جی مولوی صاحب نے کہا سلام ہو اس محمد مصطفیٰ کہ جس کے گھر میں ٹوٹا ہوا بچھونا تھا، ہم شیعہ نے حیدر کرار کہتے ہیں۔ سلام ہو اس آمنہ کے لال پہ کہ جس کی نالین کے صدقے کائنات کو وجود ملا ہے۔ یار پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے تھوڑا بول دیں میرے سامنے۔ میں نے کہا جی مولوی صاحب نے کہا سلام ہو اس مصطفیٰ پہ جو کھدر کا پھٹا ہوا لباس پہنتا تھا، ہم کہتے ہیں سلام اس رسول پہ کہ جس کے بچوں کا لباس جنت سے آتا تھا۔ وہ کہتے ہیں سلام ہو اس پر کہ جس کی شان میں کچھ نہ کچھ لکھا جائے، ہم کہتے ہیں سلام ہو اس مصطفیٰ پہ جس کی شان میں اللہ نے چھوٹا سا قصیدہ لکھا تو وہ قرآن بنا۔ اچھا آگے مولوی ٹوچن کیا لگاتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ تو بڑے غریب تھے، ٹوٹا ہوا پرنالا تھا وہ بھی اندر کو بہتا تھا، یہی کہتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں غریب بندے کو کوئی امانت دیتا ہے؟ پتہ ہے 50 روپے دیتے ہیں واپس لبڑے ہی کوئی نہیں، غریب بندہ کو واپس دیتا ہے، غریب بندے کو 50 واپس مل دے۔ اگر معاذ اللہ رسول غریب تھے تو پورا عرب امانتے کو رکھتا تھا۔ اگر قبلہ رسول غریب تھے، اچھا میری گلہ دی تو سمجھ آنی پی ہے نا کہ میں تو بڑی سیدھی اردو بول رہا ہوں۔ اگر رسول غریب تھے، رسول غریب تھے، رسول، کیونکہ میں آپ کے مزاج کو جانتا ہوں، میں سن 2016 سے پڑھ رہا ہوں، مجھے پتا آپ کا مزاج کیا ہے۔ مولا حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، ایسے ہی نا قبلہ۔ اگر رسول غریب کیا قبلہ کیا وہ غریب ہوتا ہے جس کا نوکر جنت بیچتا ہو؟ دیکھیں میں ممبر پہ بات کر رہا ہوں کسی حجرے میں نہیں،
شیعہ سنی بھائی تشریف فرمائے. شیعہ سنی بھائیو یاد رکھنا، جنت کے مالک نبی نہیں، جنت کے مالک اصحاب رسول بھی نہیں، جنت کے مالک ہے محمد و آل محمد. وہ دعوی کیا جس کی دلیل نہ ہو. آج کل بندے بڑے سیانے ہیں، موٹر سائیکل کے آگے لکھو یا علی مدد شیعوں کی، گاڑی کے آگے لکھو یا علی مدد شیعوں، گھر کے آگے لکھو یا علی مدد شیعوں، ایسے ہی نہیں مسجد کے آگے لکھو یا علی مدد شیعوں. ایک مولوی نہیں مولوہ ملا، میں نے اس کا کندھا ہلا کر کہا اگر جنت کے دروازے پہ بھی یہی لکھا ہو پھر جنت بھی ساڑھی ہے نا قبلہ سے. وہ دعویٰ کیا جس کی دلیل نہ ہو. نبی جنت کے مالک نہیں، نبی جنت کے پڑھا لکھا مجمع زیرت مجمع. نبی جنت کے مالک نہیں. اگر نبی جنت کے مالک ہوتے تو اللہ آدم کو جنت سے نہ نکالتا. اور اگر اصحاب رسول، تھوڑا سا ذرا زور لگا کے پڑھو، اگر اصحاب رسول، اور میرے شیعہ سنی بھائیوں، اگر اصحاب رسول، اگر اصحاب رسول، لائے مجلس جب چل رہی ہے میں پڑھ رہا ہوں، بالکل آپ نے پریشان ہو کے نہیں بیٹھنا. اگر اصحاب رسول جنت کے مالک ہوتے تو ایک صحابی یہ نہ کہتا جا لکھوا لا. یہ بلا اور جو جس کا مالک لاہور چلے جائے، میرے گھر کے باہر لکھا ہوا مشرف عباس علوی ہاؤس، وہ میرا گھر ہے، میں اس گھر کا مالک ہوں. رسول خدا فرماتے جب میں معراج پر گیا تو جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. میں نے پوچھا میرے اللہ لا الہ الا اللہ توحید تیری ہے، محمد رسول اللہ رسالت میری ہے، یہ علی ولی اللہ کا مقصد کیا ہے؟ آواز قدرت میرا حبیب بے شک توحید میری ہے اور رسالت تیری ہے، مگر جب تک علی ولی اللہ نہ ہو نہ توحید بچتی ہے نہ رسالت بچتی ہے، نہ توحید بچتی ہے، نہ جنت کے مالک یہ ہے. جنت کے مالک یہ ہے. بندے کہتے ہیں جی ابو طالب نے کہا چل میرے لال میں تجھے نوکری لگا. ابو طالب نے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا، چل میرے لال میں تجھے نوکری لگا. اچھا مینو یہ دسو جڑا بندہ 10 مربے دا مالک ہوئے یا کوئی 200-300 ایکڑ دا مالک ہوئے، وہ کسی دی نوکری کرتا ہے؟ انہوں کرنی چاہیے تھی. ایسے ہی جو 10 مربے کا مالک ہے وہ کسی کی نوکری کرتا ہے؟ یار تھوڑا جا بولے ہیں میرے نام. جیڑا بندہ 10 مربے کا مالک ہوئے بھائی جان قبلہ وہ کسی کی نوکری کرتا ہے؟ بھائی فخر وہ کسی کی نوکری کرتا ہے؟ نہیں، انہوں کرنی چاہیے تھی بھی نہیں ہے قبلہ نہیں نہ کرنی. جو 10 مربے کا مالک ہے وہ کسی کی نوکری نہیں کرتا. اور جو محمد کائنات کا مالک ہو وہ رسول، بات نوکری کی نہیں تھی، بات کوئی اور تھی. دیکھیں میں خود کتابیں لکھتا ہوں، جو روایت ہوتی ہے جنہوں نے میرے دادا اسامہ مبلغ اعظم کو سنا یا مناظر لوگوں کو سنا ہے وہ میری بات کی تصدیق کریں گے. جب بھی کوئی روایت پیش کی جاتی ہے اس کا سلسلہ اسناد دیکھا جاتا ہے. اس کا راوی کون ہے؟ راوی ضعیف ہے، غریب ہے، کذاب ہے، کوی ہے، علل کوی ہے، معتبر ہے، غیر معتبر ہے، ثقہ ہے، علل ثقہ ہے، وہ دیکھا جاتا ہے. اس کا سلسلہ اسناد دیکھا. جیسے ہی راوی ثقہ ہوتا ہے تو روایت ثقہ ہوتی ہے. جیسے روایت ثقہ ہوتی پھر اسے قرآن سے ملایا جاتا ہے. اگر قرآن اس کی تصدیق کر دے راوی بھی سچا، روایت بھی سچی. اگر قرآن شیعہ سنی بھائیوں انکار کر دے، نفی کر دے، راوی بھی چھوٹا، روایت بھی چھوٹی. یہ جو قرآن مجید کی، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، یہ جو آیت ہے قرآن، اے رسول ہم نے تمہیں غنی کیا، جس کے نواسے جنت کے سردار ہیں، جو خود سبب تخلیق کائنات ہے، وہ پیسوں سے غنی نہیں ہوا، وہ جناب زہرا سے غنی ہوا ہے. میری بات سمجھیں جو بندے میں ڈال رہے ہیں. بات یہ نہیں تھی جو مولوی کہتا، بات کوئی اور تھی. بی بی خدیجۃ الکبریٰ تھی ملیکۃ العرب، ملکہ نہیں ملیکہ. ملیکہ اسے کہتے ہیں جس کی کنیزیں ملکہ ہوں. بی بی خدیجۃ الکبریٰ ملیکۃ العرب تھی. بی بی خدیجہ صلوات اللہ علیہا. اب آپ مجھ سے سوال کریں کہ مشرف عباس تو نے کیوں بی بی کو صلوات اللہ علیہ کہا؟ میں ابھی آپ ثابت کر دیتا ہوں. بی بی خدیجہ کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت زید. بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے والد کا نام ہے خویلد. خویلد کے باپ کا نام ہے اسد.
اسد کے باپ کا نام ہے عبد العزا، عبد العزا کے باپ کا نام ہے کلاب، کلاب کے باپ کا نام ہے مرہ، مرہ کے باپ کا نام ہے لوئی، لوی کے باپ کا نام ہے غالب، غالب کے باپ کا نام ہے فہر، فہر کے باپ کا نام ہے نظر، نظر کے باپ کا نام ہے مزر، مزر کے باپ کا نام ہے معد، معد کے باپ کا نام ہے عدنان، عدنان کے باپ کا نام ہے کنانا، کنانا کے باپ کا نام ہے مدرکہ، مدرکہ کے باپ کا نام ہے الیاس، الیاس کے باپ کا نام ہے حمل، حمل کے باپ کا نام ہے کدار، کدار کے باپ کا نام ہے اسماعیل، اسماعیل کے باپ کا نام ہے ابراہیم۔ ہم پڑھتے ہیں نا ابراہیم پر بھی درود ہو، ابراہیم کی آل پر بھی درود ہو۔ اب بی بی کو میں سلام اللہ علیہ کہوں پھر بھی ٹھیک ہے، صلوات اللہ علیہ کہوں پھر بھی ٹھیک ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی جو بندے بیدار بیٹھے کہ مولا آپ کو سلامت رکھے یا حیدری بی بی تھی ملیکۃ العرب، عرب کے کمی، عرب کے لٹیرے بی بی کا مال لوٹ لیتے تھے، کیونکہ میں نے اس بی بی پہ بھی کتاب لکھی ہے کفیل مصطفیٰ رکھا نام، اس کتاب سے دو جملے آپ کے سامنے پڑھنے لگا۔ بی بی ہے ملیکۃ العرب، بی بی ملیکۃ العرب، یار وہ بی بی کتنی عظیم ہوگی جس کی بیٹی کے 11 بیٹے امام ہیں، جس کے استقبال کے لیے نبیوں کا سلطان کھڑا ہو اسے جناب زہرا کہتے ہیں، جس کے استقبال کے لیے جناب زہرا کھڑی ہو جائے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ حسنین کی نانی جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا و سلام اللہ علیہا، بی بی پاک، یہ وہ بی بی ہے، یہ وہ بی بی ہے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ، یہ وہ، اب جو بندے بیدار بیٹھے، یہ وہ بی بی ہے جس کی نبوت بھی مقروض ہے، جس کی رسالت بھی مقروض ہے۔ اب جو بندے بیدار بیٹھے ہیں ان کے لیے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، جو کائنات کو کھلائے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کو کھلائے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ جو بندے بیدار بیٹھے ہیں اس پاک بی بی پاک مخدومہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا، پاک سین ہماری بی بی پاک ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ عرب کے کمی لٹیرے بی بی کا مال لوٹ لیتے تھے۔ بی بی نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خط لکھا، بی بی نے فرمایا آپ ہیں سید العرب والعجم، آپ ہیں متولی کعبہ، آپ وہ ہیں جس کے روب سے 38 قبیلے ڈرتے ہیں، عرب کے کمی میرا مال لوٹ لیتے ہیں، کسی ایسی شخصیت کو میرے لشکر کے ساتھ بھیجے جس کے روب سے لوگ ڈرے اور میرا مال کوئی نہ لوٹے۔ سونے کی قلم ہوتی، حور کی چادر ہوتی، ولایت کے پر ہوتے، نجف کی صحرا ہوتی، اگر میں پرواز کر کے جملہ پڑھتا پھر بھی اس جملے کی قیمت نہیں ہے جو زیرک لوگوں میں مشرف عباس علوی جملہ پڑھنے لگا ہے۔ فرمایا عرب کے کمی میرا مال لوٹ لیتے ہیں، آپ ہیں سید العرب والعجم، آپ ہیں متولی کعبہ، آپ کسی ایسی شخصیت کو میرے لشکر کے ساتھ بھیجیں جس کے روب سے لوگ ڈریں اور میرا مال کوئی نہ لوٹے۔ ابو طالب علیہ السلام نے مسکرا کر کہا خدیجہ پریشان نہ ہو، میں تیرے لشکر کے ساتھ اس محمد کو بھیجتا ہوں جو میرا بھی سردار ہے، جو میں ابو طالب کا بھی سردار ہے۔ میں اس اب رسول خدا کام کرنے کے لیے نہیں گئے، رسول مشکل کشا بن کر گئے ہیں۔ آگے آگے رسول ہے، رسول کے پیچھے غلام رسول ہے۔ جملہ تو میں پڑھ چھڑے رکھے، آگے آگے رسول، پیچھے پیچھے غلام رسول۔ اور میسرہ رسول کا غلام تھا یا نہیں؟ تو غلام رسول ہی ہوگا نا کہ آگے آگے رسول، پیچھے پیچھے میسرہ، پیچھے 80,000 اونٹ جن کے اوپر مال رکھا ہو، پیچھے لشکر۔ یہ جملہ جہاں بھی میں نے پڑھا ہے جو پذیرائی ملی ہے وہ آج بھی میرے قلب میں چھپی ہوئی، اور یہ جملہ میں نے آپ کے سامنے پڑھنا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ آپ زمین پہ نہیں بیٹھیں گے، آپ عرش پہ چلے جائیں گے۔ یہاں پہ کوئی بزنس ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، گندم کا ہوتا ہے جی، یہاں بندے کرتے ہیں نا جی، گندم کا بزنس کرتے ہیں، چاول کا، گندم کا۔ اچھا جب کسی کو مال دکھانا ہو تو وہ سارا مال بھیجتے یا سیمپل بھیجتے؟ ہاں صحیح، سیمپل بھیجتے ہیں۔ اگر مال پسند آئے تو پھر مال بھیجیں کہ بلا ایسے ہی نا راما صاحب ایسے ہی نا، فخر بھی ایسے ہی نا، بھائی جان ایسے ہی نا، چاچا جی، یعنی کہ مال پسند آئے پہلے سیمپل میں۔ میں
اس زہرا کی والدہ کی دولت کیا بتاؤں جس کا سیمپل 80,000 اونٹ تھا. جملہ تو میں نے پڑھ دیا نا جو بندے بیدار بیٹھے کہ بلا اس کا میں کیا مال بتاؤں جس کا 80,000 اونٹ سیمپل ہے. رب جانے گودام میں کتنا مال پڑا ہوگا. میری بات سمجھ. آگے آگے رسول، پیچھے پیچھے غلام اور رسول، پیچھے 80,000 اونٹ، پیچھے لشکر. نبیوں کا سلطان جس درخت کے قریب سے گزرتا ہے درخت جھک کر سلام کرتا ہے، جس پہاڑی کے قریب سے گزرتا ہے چھوٹے چھوٹے پتھر زمین پہ گرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. جو پتھر محمد مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، اللہ کسی کو فروزہ بنا دیتا ہے، اللہ کسی کو یاقوت بنا دیتا ہے، اللہ کسی کو عدید بنا دیتا ہے. اب میدان عدل پہ انصاف کر کے بتاؤ، اور جب ساری دنیا محمد مصطفیٰ کے کیے ہوئے اقرار سے ارے عظیم پتھر بن گئی، ارے کمی کیسے کہتے ہیں محمد ہم جیسا تھا. میری بات سمجھے جو بندے بیدار بیٹھے کی حیدری جتنا مال تھا وہ بک گیا، محمد مصطفیٰ واپس آئے. میسرہ نے کہا بی بی تجھے مبارک کو مال بک گیا. بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا، بی بی پاک مخدومہ ہماری سین بی بی پاک نے فرمایا کہ میسرہ جو ہونا تھا وہ ہو گزرا. سرکار علامہ باقر مجلسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں بی بی نے فرمایا جو ہونا تھا وہ ہو گزرا، مگر میں نے تجھے کتنی دفعہ کہا ہے شامیان نے بند کیا کر. کہا بی بی ہوا کیا ہے؟ وہ جیسے کتاب میں قبلہ جملہ لکھا ویسے پڑھو. ہوا کیا ہے؟ کہا باہر سے دھوپ آ رہی ہے. میسرہ نے مور جھنگی والے وہ جملہ کہا جو حور کی چادر پہ بھی لکھوں پھر بھی اس کی قیمت نہیں ہے. میسرہ نے کہا بی بی یہ سورج کی دھوپ نہیں ہے، یہ محمد کے چہرے کا نور ہے. اور آپ کو سلامت رکھے یار، کیا بات. یہ سورج کی دھوپ نہیں، یہ مصطفیٰ کے چہرے کا نور ہے. بی بی نے کنیزوں کو ہٹایا. بی بی نے شامیانہ سکلین بھائی جہاں پہ نبیوں کا سلطان قدم رکھتا ہے ملائکہ نیچے پر بچھاتے ہیں، بادل سایہ کر رہے. بی بی نے پہلا جملہ کہا. بی بی نے فرمایا اچھا مولوی کا ایمان بھی بیوہ ہے اور اس کا عقیدہ بھی بیوہ ہے. تھوڑے تو بعد اور بیوہ نے کون جانا. بی بی تو شادی شدہ تھی. جس طرح محمد کوارا تھا ویسے بی بی کواری تھی. اور یہ بھی روایت غلط ہے کہ بی بی 40 سال کی تھی اور رسول 25 سال کی تھی. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا سن مبارک مصطفیٰ کا تھا اتنا پاک بی بی کا تھا. یار میں تو کتابیں لکھتا ہوں نا، میں روایت تھوڑی پڑھ دوں گا. اور ایک روایت ہے کہ بی بی 27 سال کی تھی، رسول 25 سال. بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ، بی بی نے فرمایا جس کی مجھے تلاش تھی وہ نبیوں کا سلطان آ گئے. بی بی نے کاغذ اور قلم لکھا. بی بی نے کاغذ اور قلم لکھا. جناب زہرا کی بھی ماں ہے، فاطمہ ام ابیہا. فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. جو مصطفیٰ کی ماں ہے خدیجہ اسے بیٹی کہتی ہے. کاغذ قلم لکھا. بی بی نے فرمایا میسرہ. کہا جی ملکۃ العرب. فرمایا رسول کو کہیں ہم آپ کی کنیز بننا چاہتے ہیں. اور ماڑے بندے نو رشتہ کوئی نہیں دینا، اے ذہن چ رکھیا جائے. ہم آپ کی کنیز بننا چاہتے ہیں. چلے میری طرف سے کوئی تحفہ ہے، گفٹ ہے، گفٹ لے لیں میری طرف سے، تحفہ ہے، گفٹ ہے. کستوری جانتے ہیں کستوری کیا ہے؟ جانتے ہیں سونے سے مہنگی ہے کستوری. سونے سے مہنگی ہے کستوری. سونے سے 5 لاکھ روپے کا تولہ ہے کستوری کا.
ایک بورے کے اندر 3 من کستوری رکھی جا سکتی ہے، ایک اونٹ کے اوپر آپ کی خاموشی کی قسم ہے 10 بورے رکھے جا سکتے ہیں۔ میرے پاس پر ہوتے چاچا جی پرواز کا جملہ پڑھتا، پھر بھی اس جملے کی قیمت نہیں جو زیرو کو لوگوں کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ 10 اونٹ لدے ہوئے کستوری کے ابو طالب علیہ السلام نے جناب رسول خدا کی طرف سے خدیجۃ الکبریٰ کو حق مہر دیا ہے۔ 10 اونٹ لدے، یہ تو بڑے غریب تھے، تیرا ایمان غریب ہے، تجھے پتہ ہی نہیں یہ کون ہے۔ اچھا مجھے یہ پتہ ہے جو بندہ ماڑا ہوئے، غریب ہوئے، مسکین بیچارہ مزدور ہے، وہ صدقہ کیا دیتا ہے جی؟ ایک انڈا لے لیتا، 7 واری مارا سٹیا جان چھوٹی، ایسے ہی ہے۔ جڑا بندہ تھوڑا جا امیر ہوئے وہ کہ صدقہ دینا ہے دیسی مرغی، ایویں گل ہے۔ میری گل تو سمجھ آنی پئی، بسم اللہ۔ وہ کیا کرتا ہے جی؟ دیسی مرغی لے لیتے، تو جو اس سے بھی تھوڑا سا امیر ہوتا ہے بھائی جان، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ بکرا، بکرا، اور میں بسم اللہ کر بکرا جملہ میں پڑھ چھڑیا ہے، بکرا، آہا، اور جو اس سے امیر ہوتا ہے وہ کیا دیتا ہے جی؟ وہ کہتا ہے اونٹ۔ آپ کو پتہ ہے اس دور میں اونٹ کتنے کے؟ فٹ فاٹ جو اونٹ ہے، اپلائیڈ فار اونٹ، پتہ ہے کتنے کے؟ 10 لاکھ روپے کا۔ ایویں گل ہے نا جی، تو اس تو بہتر جان دے ہو نا جی، جنہیں بلوچ نے وہ تو بہتر جان دے نا جی، ایویں گل ہے نا جی۔ 10 لاکھ روپے کا فٹ فاٹ اونٹ، اپلائیڈ فار، ذرا موٹا، تازہ موٹا، ایسے نہیں موٹا اونٹ، کتنے کا؟ 10 لاکھ۔ اچھا میں تھوڑا سا ریاضی میں کمزور ہوں، میرا ساتھ دینا۔ 100 اونٹ کے کتنے کے بنتے ہیں؟ 100 اونٹ کی طرف 10 کروڑ کے، اور 10 کروڑ کے بنتے ہیں نا، میں صحیح آندہ بڑھیں؟ اگر 10 لاکھ کا ایک اونٹ ہو تو 100 10 کروڑ کے بنے، ایسے ہی ہے نا جی، 10 کروڑ کے بنے۔ کیا وہ خاندان غریب ہے جس خاندان کا چشم و چراغ عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کی نظر 10 کروڑ کے اونٹ دے رہا ہے؟ کیا وہ خاندان غریب ہے؟ یہ ایسا خاندان ہے، میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، ساری مجلس ایک طرف، قبلہ یہ جملہ ایک طرف، جو محمد و آل محمد نے لباس پہنا تھا وہ لباس بھی نہیں جانتا تھا ان کا وجود کیا ہے۔ اس سے بڑا ادب میں نے کیا پڑھا؟ اس سے بڑا کوئی ادب ہے؟ بی بی نے فرمایا میسرہ رسول کو کہیں جہاں سے میں نے مجلس شروع کی ہے وہیں پہ آ گیا ہوں، جہاں جس لفظ سے میں نے شروع کی ہے وہیں پہ میں اپنے موضوع کو بند کرنے لگا۔ امام حسین کی عزت کی قسم ہے، میسرہ وہ تحریر لے کر رسول کے پاس، جو نبی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں بولتا، اس نبی نے کہا میسرہ رک جا، میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ لوں۔ یار میری گل تو سمجھ آنی میں کہ چچا جی کہ جو نبی اللہ کی اجازت کے بغیر بھائی جان نہیں بولتا، وہ نبی کہتا رک جا، میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ لوں، چچا ابو طالب سے میں پوچھ لوں۔ ابو طالب علیہ السلام سے پوچھا، جناب ابو طالب نے ایک جملہ کہا، جو جملہ نہیں ہے، جو سمندر ہے علم کا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں، اے میرے سردار، اے میرے آقا، اے میرے مولا، میں ایسے رشتہ مانگنے جاؤں گا جیسے شریف شریفوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں۔ شادی میں نے رسول کی پڑھنی کوئی نہیں، کم از کم مجھے 1 گھنٹہ چاہیے، میں نے خاص خبریں آپ کے سامنے پڑھنی اور ممبر میں نے چھوڑ دے۔ رسول خدا کا رشتہ ہو گیا جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ۔ چلے میں جملہ بدل دیتا ہوں، بی بی کا رشتہ ہو گیا مصطفیٰ کے ساتھ۔ رسول خدا دلہا بنے، یاسین کی لڑییں، تاہا کا صحرا، واللیل کی زلفیں، اتنا حسین ہے کہ حسن شرماتا ہے، اتنا کریم ہے کہ کریمی جھک جاتی ہے۔ وہ مصطفیٰ کتنا بلند ہوگا جسے علی بھی جھک کے سلام کرتا ہے۔ رسول خدا دلہا بنے، اپنا ہاتھ ابو طالب کے ہاتھ میں دیا، اپنے دروازے کے قریب آئے، دروازے نے ایسے جھک کر سلام کیا جیسے 13 رجب کو فاطمہ بنت اسد کو کعبے نے جھک کر سلام کیا۔ اپنے دروازے سے ایسے نکلے جیسے بادل کے اندر سے سورج نکلتا ہے،
محمد مصطفیٰ خوبصورت کائنات کا دلہا، رسول خدا بادشاہ شہنشاہ آمنہ کا لال عبداللہ کا بیٹا، ابراہیم و اسماعیل کا وارث، سبب تخلیق کے کائنات نبی محمد مصطفیٰ جو جس گلی سے گزر جاتے تھے 6 مہینے تک وہاں سے خوشبو نہیں جاتی تھی، وہ نبی کے جو آیا تو کائنات کو بہار ملی، رسول خدا بادشاہ شہنشاہ سب سے عظیم، سب سے حسین، سب سے اعلیٰ، رسول خدا بادشاہ جیسے ہی اپنے گھر سے باہر ہیں، ہاشمی نوجوانوں نے نیاموں سے تلواریں نکال کے رسول خدا کے آگے رسول کی شان میں قصیدے اور نعتیں پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے ہی رسول خدا جیسے ہی چلنے لگے، سامنے آؤٹ آف سینس نان سینس جاہلیت کا باپ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ ابو جہل نے کہا یہ محمد مصطفیٰ ہے جس سے ختیجۃ الکبریٰ نے عقد کرنا ہے، مجھے اس ممبر کی قسم ہے یہ کہ یہ ختم نہیں ہوئی۔ اللہ کا شیر امیر حمزہ نے اپنا سینہ چوڑا کیا، ابو جہل کے پنجے میں اپنا پنجہ ڈالا اور ابو جہل کے انگلیوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اس کو گریبان سے پکڑا، اس کو زمین پر پھینکا، اس کے سینے پہ قدم رکھا اور قدم رکھ کر کے آج جاہلیت کے باپ ابو جہل تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو اس محمد پر شک کر رہا ہے جس کا صدقہ یوسف نبی ہے، اس میں شک کرے جس کا صدقہ یوسف نبی ہے۔ محمد مصطفیٰ گئے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے جو ہاشمی خاندان میں جو نکاح ہوتے تھے وہ ایسے ہوتے تھے جو آج ہوتے ہیں؟ نہیں، جب بھی نکاح ہوتا تھا 2 سردار کھڑے ہو جاتے، وہ دونوں سردار ایک ایک خطبہ پڑھتے تھے، ایک ایک خطبہ پڑھتے۔ میں نے ابھی ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس میں سرکار ہاشم سے لے کر مولا قائم تک میں خطبات اکٹھے کر رہا ہوں۔ جب وہ کھڑے ہوتے تھے سردار فخر بھائی تو وہ خطبہ پڑھتے تھے، اپنا مفاخرہ بیان کرتے تھے، فخر کرتے۔ ادھر سے بی بی کے چچا ورقہ ابن نوفل کھڑا ہو، مصطفیٰ کی طرف سے جناب عمران کھڑے ہوئے، جناب ابو طالب۔ ورقہ کہتا ہے اے متولی کعبہ ابو طالب، تیرے بھتیجے کے ساتھ اس ختیجہ کا عقد ہو رہا ہے جس کا ہر شریف مقروض ہے۔ یار میں تو ایسے ہی پڑھ سکتا ہوں، کیوں ہر شریف مقروض ہے۔ ادھر سے اللہ کے چہرے کا باپ کھڑا ہوا، ادھر سے لسان اللہ کا بابا کھڑا ہوا، مولا حضرت عمران جناب ابو طالب علیہ السلام و صلوات اللہ علیہ۔ جناب ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ورقہ رک جا، جس محمد مصطفیٰ کے ساتھ میں چلتا ہوں اس محمد جیسا کوئی نہیں، اس رسول جیسا کوئی نہیں۔ ادھر سے نکاح پڑھا، ادھر سے نکاح پڑھا۔ اب میں نے وہ خطبے تو پڑھنے نہیں، نکاح ہو گیا، واپس لے آئے۔ 40 سال کا سن مبارک ہے رسول کا، جب اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت ہو گیا، بی بی نے فرمایا میسرہ، اچھا یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ بہت بڑے مجتہد کا جملہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ میرا جملہ نہیں۔ بی بی نے فرمایا میسرہ، میسرہ کا جواب سنو۔ پہلے بی بی کا لقب کیا تھا؟ ملیکۃ العرب، عرب کی ملیکہ۔ عقد ہو گیا، اب جملہ سنو۔ بی بی نے فرمایا میسرہ، میسرہ نے سر جھکا کر کہا جی ملیکۃ الکائنات۔ یار میں نے تو لفظ ہی آپ کے سامنے پڑھ دینا کہ اے کائنات کی ملیکہ، کائنات کی جناب زہرا کے بعد کائنات کی ملیکہ جناب ختیجۃ الکبریٰ۔ فرمایا میرے مقروض اکٹھے کر، سارے مقروض اکٹھے۔ بی بی نے فرمایا میرا قرضہ واپس کرو۔ یقیناً کچھ بندے نے آکھیا ہونا بی بی اج تک کڑکاں بھی وچ ہی نے، اور میں بسم اللہ کر اج تو فصل بھی کوئی ہے اب اس میں کوئی ایڈی اچھی عہدیدار نہیں ہے جی۔ بی بی نے فرمایا میرا قرضہ واپس کرو
انہوں نے کہا بی بی ہمارے پاس نہیں ہے، مجھے اس پاک منبر کی قسم ہے یہ قبر حسین ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے میں جملہ بھی پڑھوں گا، علی جن ولی اللہ پڑھنے والوں کے چہروں کی زیارت بھی کروں گا۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب حسنین کی نانی جناب زہرا کی ماں حضرت عبداللہ کی بہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ کی زوجہ محترمہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب ملکۃ الکائنات بی بی پاک مسکرا کر فرماتی ہے تم نہیں دے سکتے؟ کہا نہیں دے سکتے۔ بی بی نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے سردار کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھتے جاؤ، قرضہ معاف کرواتے جاؤ۔ قرضہ معاف کرواتے جاؤ۔ جو ہی کلمہ پڑھ کے اپلائیڈ فار بغیر نمبر پلیٹ کے مسلمان جو ہی وہ جانے لگے، بی بی نے فرمایا میں اسرا ملکہ کی بیٹی ہوں، بادشاہ کی بیٹی ہوں، کائنات کے بادشاہ کی زوجہ ہوں، ان کو واپس بلا۔ مجھے پتا ہے جو نیا نیا مسلمان ہوتا ہے اسے لنگر کا بڑا شوق ہوتا ہے، ان کو واپس بلا۔ سارے مسلمان واپس ہیں۔ بی بی نے فرمایا کہ ان کے سامنے خوبصورت برتن رکھو، قیمتی برتن رکھو، ان کے سامنے بادشاہ والا کھانا رکھو، ان کے سامنے اچھا لباس رکھو۔ ساری زندگی بیچارے دال کھانے والے کبھی برتنوں کو دیکھتے ہیں، کبھی کھانے کو دیکھتے ہیں، کبھی برتنوں کو دیکھتے ہیں، کبھی کھانے کو دیکھتے ہیں۔ مجھے اس منبر کی قسم ہے جیسے اٹھنے لگے بی بی نے فرمایا میسرا ان کو کہو اپنے جھوٹے برتن اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنے جھوٹے برتن اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جو ہی وہ جانے لگے بی بی نے فرمایا میسرا تیرا 6 فٹ کا قد ہے، جتنا تیرا قد ہے اتنا سونے کا ڈھیر لگا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے عرب کے کمیوں کی جھولیوں میں ڈال دے۔ جو ہی عرب کے کمی سونا اور چاندی لے کر جانے لگے، محمد مصطفیٰ اپنی مسرح سے اٹھے، شفیع المذنبین سید العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء المساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ فی الدارین، آدم کا علم نوح کا فہم ابراہیم کی خلت اسماعیل کی طاقت، پوری کائنات کا سبب تخریق محمد مصطفیٰ نے کالی کملی سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ رسول خدا بادشاہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے قریب آ کر کہتے خدیجہ تیرا دین پر کتنا احسان ہے، تیرا دین پر کتنا احسان ہے۔ مجھے اس منبر کی قسم ہے بی بی زمین پر بیٹھ جاتی اور بیٹھ کر جناب سیدہ اپنے سر سے چادر اتار کے رسول خدا کی نالین کو صاف کرتی اور صاف کر کے کہتی یا رسول اللہ میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، آج جو صبح اٹھ کر میں نے تیری زیارت کی تھی نا، میں نے اس زیارت کا صدقہ اتارا ہے، میں نے اس زیارت کا صدقہ اتارا، میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، میں نے زیارت کا صدقہ اتارا۔ خدیجۃ الکبریٰ کا مال کھانے والوں نے علی کی بیٹیوں کی چادریں لوٹی۔ خدیجۃ الکبریٰ کا مال کھانے والوں، بی بی پاک کا مصائب قبلہ پڑھیں گے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا مال کھانے والوں نے علی اکبر کو برچھی ماری، علی اصغر کو تیر مارا۔ آخری وقت ہے بی بی کا، قبلہ مصائب پڑھیں گے، ایک جملہ ضرور پڑھنے لگے۔ بی بی نے فرمایا زہرا سلام اللہ صلوات اللہ جا اپنے بابا کو بلا کے لا۔ رسول خدا آئے، فرمایا اے اللہ کے نبی جتنی میرے پاس دولت تھی تیرے دین پر میں نے قربان کر دی، مجھے دنیاوی کفن نہیں چاہیے، مجھے صرف تیرا پیرہن چاہیے۔ جملہ تو میں نے پڑھ دی، مگر میں کچھ مانگوں؟ نبی کو سلطان نے کہا کہ اے بنت خویلد مانگ کیا مانگنا چاہتا؟ کہا صرف ایک حسرت ہے۔ کون سی حسرت؟ کہا میرے جانے کے بعد میری زہرا نہ روئے، میرے جانے کے بعد میری زہرا نہ روئے۔ رسول خدا نے فرمایا میری انگلیوں کو درمیان دیکھ۔ تفصیلی مصائب کی بلا پڑھیں گے، ایک روایت پڑھنے لگا، حسرت ہے کہ روایت پڑھ، بی بی کا بہت طویل مصائب ہے کی بلا پڑھیں گے۔ فرمایا کہ اے بنت خویلد میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ کیا دیکھا کہ دربار ہے، 40 کرسیاں لگی ہوئی ہیں، ایک 18 سال کی ضعیفہ ہے۔ مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں کہ وہ 18 سال میں ضعیفہ ہوتی، ایک 18 سال کی ضعیف ہے۔
فرمایا اے اللہ کے نبی یہ کون ہے؟ کہا یہ تیری زہرا ہے، زہرا کا نام ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب ختیجہ کا مال کھانے والوں نے حسین بادشاہ کو اتنے تیر مارے، اتنے پتھر مارے۔ قبلہ ہم وہ مصائب پڑھتے ہیں جنہیں آپ برداشت کر سکتے۔ حق تو یہ ہے کہ پڑھنے والا بھی مر جائے، سننے والا بھی مر جائے۔ ہم تو سیدھا سیدھا وہ روایات، وہ سیدھا سیدھا مصائب جنہیں آپ برداشت کر سکتے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ کہ بلا جو قوم، جو لشکر طاغوت ایک 6 مہینے کے بچے کا سر نیزے پہ لگا سکتی ہے، وہ قوم کیا نہیں کر سکتی؟ مجھے ایک بات کا جواب، امام حسین کی عزت کی قسم ہے، بس ایک سوال ہے، اس کا جواب دینا ہے اور میں اپنے بھائی کو منبر دوں، اپنے ٹائم کے اندر میں پڑھوں۔ میرے سے پہلے 2 بھائیوں نے بڑا خوبصورت مصائب پڑھا۔ میں پچھلے سال نومبر میں پچھلے سال، ابھی یہ پچھلے کچھ دنوں پہلے میں کربلا محلہ تھا، اور میں پچھلے سال نومبر میں شام تھا، ایران گیا ہوں، عراق گیا ہوں، پھر شام گیا ہوں۔ تو میں یہ جھولی اٹھا کے، آج 10 رمضان ہے، بی بی پاک کی شہادت کا دن ہے، میں فقیر سا بندہ قبلہ یہ جھولی اٹھا کے، میرے پاس بات پڑھنے والے سیدزادے ہیں، ان کی موجودگی میں بزرگ بیٹھے، جوان بیٹھے، یہ میں جھولی اٹھا کے دعا مانگ رہا ہوں، اللہ ایک دفعہ آپ کو شام لے جائے، جہاں پہ علی کے بیٹوں کا جانا مناسب نہیں، وہاں پہ علی کی بیٹیاں چلی گئی تھی۔ تنگ بازار قبلہ، تنگ موڑ، وہ منظر دیکھیں، آج بھی وہ گلیاں موجود ہیں، آج بھی وہ بازار، اس لیے سجاد مولا 36 سال خون روتے رہے، 36 یا 37 سال خون روتے رہے امام سجاد، رو رو کے ایک ہی کہتے تھے جملہ، ہائے شام، ہائے شام۔ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے، میں منبر چھوڑوں، مجھے بتائیں امام سجاد خون کب روئے تھے؟ کب خون روئے تھے؟ 38 ہجری کو امام سجاد دنیا میں بھائی فخر، مولا علی علیہ السلام نے امام سجاد کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا، ایسے بادشاہ علی نے اٹھایا جیسے مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو اٹھایا۔ جیسے امام سجاد کے چہرے پر نظر پڑی نا مولا علیہ السلام، تو مولا امیر المومنین مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خبردار کوئی کنیز بھی بغیر چادر کے میرے سجاد کے سامنے نہ آئے۔ مر جاتا یہ جملہ نہ پڑتا۔ ایران کے بادشاہ تھے جو امام سجاد کے نہال تھے، انہوں نے امام سجاد کے لیے ایک فخر بھائی قالین بھیجا۔ وہ چاچا جی قالین اتنا نرم تھا، جیسے روئی نہیں ہوتی، روئی کی طرح وہ نرم تھا۔ بسم اللہ، مولا علی علیہ السلام نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، کبھی نہ رونے والا اتنا علی رویا۔ بادشاہ علی، میں نے تو روایتیں آپ کے سامنے 2-4 پڑھ دی نا کتابیں میں جو لکھی، مولا علی علیہ السلام نے ہاتھ رکھے اور مولا علی علیہ السلام رو کر فرماتے ہیں، قالین سخت ہے میرا سجاد نازک ہے۔ آئے ہو میرے اللہ، قالین سخت ہے میرا سجاد نازک۔ 38 ہجری کو 15 جمادی الاول کو امام سجاد دنیا میں آئے۔ امام سجاد خون نہیں روئے، پانی روئے۔ 21 رمضان 40 ہجری میں علی کی بیٹیاں یتیم ہو گئی، امام سجاد خون نہیں روئے۔ 50 ہجری میں حسن کے جنازے پہ تیر لگے، امام سجاد خون نہیں روئے۔ 60 ہجری 28 رجب کو سیدوں نے مدینہ چھوڑا، علی کی بیٹی نے بھائی جان ایک ہاتھ سجاد کے کندھے پہ رکھا، ایک ہاتھ حسین کے کندھے پہ رکھا۔ بی بی 17 قدم چلی تھی، بی بی نے فرمایا سجاد اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ امام سجاد رو کر فرماتے ہیں پپھی اماں تو اپنی حویلی میں نہیں چل رہی، شام کے بازار میں کیسے چلے؟ کبھی نہ رونے والا حسین مدینے میں اتنا رویا۔ منظر کیا تھا ذاکر سے؟ منظر یہ تھا کہ جہاں پہ علی کی بیٹی قدم رکھتی ہے، مولا غازی اپنا امامہ کھول کے وہ قدموں کے نشان صاف کرتا۔ حسین فرماتے ہیں عباس یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا مولا میری غیرت گوارہ نہیں کرتی، علی کی بیٹی کے قدموں کے نشانوں پہ کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ مولا حسین رو کر فرماتے ہیں واہ عباس، اپنی حویلی میں نہیں برداشت کر رہا، یزید کے دربار میں کیسے برداشت کر رہا؟
ہائے کرنی جو بندی علی جن ولی اللہ پڑھتے امام سجاد خون نہیں روئے کربلا میں 2 محرم کو پہنچے امام سجاد خون نہیں روئے 3 یا 4 کو خیمے اکھاڑے امام سجاد خون نہیں روئے 7 کو پانی بند ہو گیا یا ختم ہو گیا امام سجاد خون نہیں روئے شب عاشور آئی حسین بار بار علی اکبر کی داڑھی کو چومتے ہیں امام سجاد خون نہیں روئے اب جس کا پتھر کا جگر ہے میں اس بندے کا ذمہ وار نہیں علی اکبر کو برچھی لگ گئی امام سجاد خون نہیں روئے قاسم تقسیم ہو گیا سجاد خون نہیں روئے عباس نے زین چھوڑ دی سجاد خون نہیں روئے عرب میں جو وحشی اونٹ کو تیر مارتے تھے وہ علی اصغر کے گلے میں لگ گیا امام سجاد خون نہیں روئے اب جو سید بیٹھے ہیں معافی مانگ کے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں اصحاب الیمین میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے جس زلفوں کو رسول چومتے تھے جس زلفوں کو بطول چومتی تھی جس زلفوں کو مولا حسن اور جناب علی چومتے تھے شمر نے اس زلفوں میں ہاتھ ڈالا 13 ضربوں سے سر جدا کیا پھر میں سیدوں سے معافی مانگ لیتا ہوں علی کی بیٹیاں چپ کر کے دیکھ رہی تھی شمر نے سر جدا کیا یہ کہکا مار کے ہنسا اور ہنس کر اس نے حسین کا سر 3 دفعہ کربلا کی زمین پہ مارا بس زمین کربلا پہ حسین کا سر لگنا تھا اور کالے برکھے والی سیدادی تھی جو رو رو کے کہتی تھی بابا اور تیرا دین بچ گیا اور تیری زہرا بسم اللہ ہائے کرنی کی بلند ہائے کرنی جو بندے علی جن ولی اللہ پڑھتے ہیں امام سجاد خون نہیں روئے جلتے ہوئے خیمے میں علی کی بیٹی ہے بی بی نے فرمایا اٹھو بے وارثوں کے وارث اٹھو لاوارثوں کے وارث امام سجاد نے قبلہ آنکھیں کھولی جس سجاد کے سامنے چاچا جی کنیز بھی بغیر چادر کے نہیں آتی تھی اس نے زندگی میں پہلی دفعہ پھپھی کے سر پہ چادر نہیں دیکھی امام سجاد نے اپنی آنکھیں بند کر لی بی بی نے سجاد کو ایسے اٹھایا جیسے حسین نے علی اکبر کو اٹھایا تھا جناب سیدہ امام سجاد کو اٹھا کر خیمے سے باہر لے کے بی بی فرماتی حسین اکبر کی لاش اٹھانا آسان جلتے ہوئے خیمے سے امامت کو بچانا مشکل ہے امام سجاد خون نہیں روئے علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں زیور آئے امام سجاد خون نہیں روئے چپ کر کے علی کی بیٹیاں حسین کی لاش کے قریب آئی امام سجاد خون نہیں روئے میں زیادہ طویل مصائب نہ پڑھوں کوفے کے بازار عبور کیے امام سجاد خون نہیں روئے اب جس کا پتھر کا جگر ہے میں اس بندے کا ذمہ وار نہیں جس محمل پہ علی کی بیٹی سوار تھی اس کی مہار امام سجاد نے اپنے کمر پہ باندھی ہوئی تھی امام سجاد کے گلے میں قبلہ جو توق تھا اس کی 6 زنجیریں تھی جو 6 فوجیوں کے ہاتھوں میں تھی 6 فوجی کھینچتے تھے امام سجاد منہ کے بل زمین پہ گر جاتے تھے اور امام زمین پہ گر کے کہتے تھے کاش اکبر ساتھ ہوتا کاش چاچا غازی ساتھ ہوتا اب پڑھو جملہ جو سید بیٹھے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ایک بہت بڑا مجتہد کہتا ہے میرا سلام ہو اس قیدی پہ جس کی گردن کا گوشت اس کا توق کھا گیا تھا وہ کہتا میرا سلام ہو اس قیدی پہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں جس کے پاؤں میں بیڑیاں جس کی گردن میں توق ہتھکڑیاں والے ہاتھوں میں 4 سال کی بہن کا جنازہ وہ علی اکبر کے قاتلوں سے پوچھ رہا تھا اور بتاؤ غریبوں کا قبرستان کہاں ہے امام حسین کی عزت کی قسم ہے یہی وقت تھا یہی وقت جس ٹائم میں مجلس پڑھ رہا ہوں شام کا مین دروازہ آیا شام کا مین دروازہ علی علیہ السلام کی بیٹیوں کو لے کر امام سجاد اس دروازے پر پہنچے پڑھو جملہ دروازے پر پہنچے علی کی بیٹیاں لے کر مولا سجاد نہیں آیا علی کی بیٹیوں کا جنازہ لے کے سجاد آیا جو ہی دروازے پہ پہنچے دروازہ بند امام سجاد فرماتے ہو سکتا ہے صبح ہو جائے دروازہ کھول آخری جملہ پڑھنے لگا صبح ہوئی دروازہ نہ کھولا دن گزر گیا دروازہ نہ کھولا رات آگئی دروازہ نہ کھولا 15 اذان علی کی بیٹیوں نے اس دروازے پہ کھڑے ہو کے سنے امام حسین کی عزت کی قسم بی بی عالیہ نے کہا اما فضا میرے سجاد سے پوچھ ہم نے یہاں پہ کتنی دیر کھڑے ہونا ہے حسین کی عزت کی قسم ہے پتہ نہیں کس کے ساتھ امام سجاد بیٹھے ہوئے ہیں جب بھی شام کا مسائب پڑھا جائے کوئی آئے یا نہ آئے 14 سال کا قیدی ضرور آتا ہے جو دیکھتا ہے
کون ہے جو شام پہ روتا ہے؟ جو ہی کوئی روتا ہے اس کے قریب آ جاتا ہے۔ دوسری شخصیت امام سجاد ہوتے ہیں، قریب آ کر اس کی جھولی میں اپنا امامہ رکھ دیتے ہیں، ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں میرے اللہ اگر اس کا اکبر جیسا بھائی ہے تو اسے برچھی نہ لگے۔ امام سجاد علیہ السلام کے قریب بی بی فضہ سلام اللہ نے کہا سجاد ہم نے یہاں پہ کتنی دیر کھڑے ہونا ہے؟ سجاد خون روئے تو بھائی جان کب روئے ہیں؟ ہم شیعہ مر کیوں نہیں جاتے؟ امام سجاد نے ایک سپاہی سے پوچھا ہم نے یہاں پہ کتنی دیر کھڑے ہونا ہے؟ قبلہ وہ کہکا مار کے ہنس کر کہتا ہے ابھی بدماش اکٹھے ہو رہے ہیں، ابھی وہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں جنہوں نے علی سے بدلے لینے ہیں۔ مور جنگی والو اچانک دروازہ کھلا، بس دروازے کا کھلنا تھا، بندوں کے ہاتھ میں شراب کے جام تھے، عورتوں کی جھولیوں میں پتھر تھے جو ہنس ہنس کر کہہ رہی تھی آج ہم نے علی کی بڑی بیٹی کو پتھر مارنا ہے، اور ایک چھوٹی سی بچی ہے اس کے ہاتھ میں نوکیلا پتھر ہے اور وہ ہنس کر کہتی ہے میں نے حسین کی سکینہ کو پتھر مارنا ہے۔ امام حسین کی عزت کی قسم ہے سجاد خون روئے تو کب روئے ہیں؟ یزید کا ایک سپاہی ہے اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس نے امام سجاد کی آنکھوں کے سامنے کیا، امام سجاد کی آنکھ سے پہلا خون کا قطرہ نکلا، دوسرا خون کا قطرہ نکلا، تیسرا خون کا قطرہ نکلا۔ علی کی بیٹی نے کہا سجاد خون کیوں روتا ہے؟ کہا پھوپھی اماں تو عالمہ غیر معلمہ ہے، آج دعا کر۔ کہا میرے لال کون سی دعا؟ کہا دعا کر تیرا سجاد مرنے سے پہلے مر جائے۔ کہا سجاد مرنے کی دعا نہ مانگ، ظلم بتا۔ کہا پھوپھی اماں یزید کا حکم ہے علی کی بیٹیاں کربلا سے لے کر اس دروازے تک سواری پہ آئی ہیں، آج علی کی بیٹیاں اس ہجوم سے پیدل گزرے گی۔ بی بی نے کہا نا سجاد میں تو عباس کی مرشدزادی ہوں، میں شرابیوں کے مجمع سے نہیں گزروں گی۔ ابھی یہ کہنا تھا شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا، وہ امام سجاد کے قریب آیا، اس نے امام سجاد کی پشت پہ تازیانہ مارنا شروع کر دیا، بس وہ تازیانہ مار رہا تھا۔ بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہ نے اپنے آپ کو سواری سے گرایا، بی بی شمر کے قریب آ کر کہتی ہے شمر نہ مار میرے سجاد کو، نہ مار، وہ امیر باپ کی بیٹی ہے، میں کربلا کے غریب کی بیٹی ہوں، بتا شام کے کس کس بازار میں چلنا ہے؟ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نے پہلا قدم شام کے بازار میں رکھا، حسین کا سر بلند ہوا، مولا حسین فرماتے عالیہ اور میری سکینہ چل رہی ہے۔ ابھی یہ کہنا تھا علی کی بیٹیوں نے اپنے آپ کو محملوں سے گرایا۔ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے، میں معافی مانگ کے پوچھ رہا ہوں، مجھے یہ بتائے کہ جب بیبیاں سواریوں سے گری تھی بیبیوں کے ہاتھ تو پیچھے بندھے ہوئے تھے، بیبیاں جب سواریوں سے گری تو کیسے گری؟ بیبیاں ایسے گری جیسے بغیر بازوؤں کے عباس گرا تھا۔ بیبیوں نے فرمایا حسین تو آگے آگے قرآن پڑھ، پیچھے پیچھے تیری بہنیں چلتی ہیں۔ اللہ لعنت اللہ ہے قوم ظالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج عالم۔